بیٹی خبیث روحیں انسان کو ضعیف کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں. ایسی باتوں سے کفر کی بو آتی ہے. اپنے آپ کو خطا کار سمجھنا بھی گناہ ہے. چلو قاصد ولید اور اس کے پیغام کے بارے میں بتاؤ. ولید نے حد ساحر کے بارے میں خلیفہ سے فتویٰ منگوایا تھا. حد کا فتویٰ تو ایک بہانہ تھا. یعنی ہو سکتا ہے کہ خلیفہ نے ازدیوں کے خلاف حکم جہاد دیا ہوگا. ولید ازدیوں سے جنگ کے لیے خلیفہ کے حکم کا محتاج نہیں ہے. کیا اس نے مسلمان دینار کو بلا حکم خلیفہ مار نہیں ڈالا؟ ڈرا نہیں. بیعت شکن ازدی ولید کے کھلے دشمن ہیں. کوئی اپنے کھلے دشمن سے نہیں ڈرتا. اگر ڈرتا ہے تو چھپے دشمن سے. ولید کے چھپے دشمن کون ہیں؟ ایک تو شیخ کوفہ. بابا آپ نماز میں ولید کی اقتدا کرتے ہو؟ پھر تو آپ بھی ولید کے چھپے دشمن ہوئے. اب آپ کا خون بھی اس کے لیے مباح ہے. افسوس کہ تو عورت ہے اور تلوار سے بیگانہ. اگر تیری عقل تلوار سے آشنا ہوتی قطام تو ایسے کئی ایک ولیدیوں کو ٹھکانے لگا دیتی. کاش کہ تو بیٹا ہوتی قطام. اگر میں بیٹا ہوتی تو میرے بھائی بھی میرے ساتھ وہی سلوک کرتے جو یعقوب کے بیٹوں نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا تھا. میں بیٹی ہونے پر خوش ہوں. آپ مردوں کو اپنی تلواروں پر ناز ہے. نہیں جانتے کہ عورتوں کے وار تلواروں کی دھار سے بھی تیز تر ہیں. آج شب خلیفہ کا فتویٰ مسجد میں پڑھا جائے گا. اگر سننے کی ہمت اور جرت ہے تو مسجد چلے جانا. یہ ساری خوبیاں تو نے کہاں سے پائی ہیں قطام؟ بار الہ تو ہی اس کی عاقبت بخیر فرما. حکم خلیفہ ہے، لو پڑھ لو. کیوں سکڑ گئے شیخ؟ یقین نہیں آ رہا ہے؟ تم نے تو ساحر کی حد کا پوچھوایا تھا ولید، لیکن خلیفہ نے میری معزولی کا حکم لکھا ہے. تو کیا خلیفہ میری معزولی کا حکم لکھتے ہیں؟ آخر تم نے میرے متعلق کیا جھوٹ اور بہتان خلیفہ کو لکھ ڈالا ہے ولید؟ تم مسلمان ہو، تہمت کیوں لگاتے ہو؟ میں نے خلیفہ کو بس اتنا لکھا کہ ساحر کی حد کے سلسلے میں تم نے فلاں حدیث کا حوالہ دیا ہے، صحیح ہے یا غلط؟ پھر خلیفہ نے مجھے کیوں معزول کر دیا؟ حدیث کے صحیح یا غلط ہونے کا اشارہ کیوں نہیں کیا ہے؟ خلیفہ نے تمہیں معزول کر کے
حدیث کو غلط ثابت کیا ہے، لیکن خلیفہ نے جندب ازدی کو امان دیا ہے. قاتل کو امان دینے کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث صحیح ہے. جندب کو علی کی شفاعت پر امان ملی ہے. معلوم ہے. اگر ساحر کی سزا ایک ضربت شمشیر نہ ہو تو جندب ازدی قاتل ہے. نہ علی حق کو چھپائیں گے اور نہ خلیفہ کسی کی شفاعت سے قانون الہی کو توڑ سکتے ہیں، چاہے شفاعت علی ہی کیوں نہ کریں. آخر مجھے خلیفہ نے کیوں معزول کیا ہے؟ تم مجھ سے مت الجھو، خلیفہ ہی سے پوچھ لینا. خلیفہ نے تمہیں مصلحتاً عہدہ دے دیا تھا جو اب واپس لے لیا تو کیا گناہ کیا؟ تم نے اور مروان نے مجھ پر الزام لگایا. مجھ میں اب تم سے بحث کرنے کا حوصلہ نہیں ہے. تم اگر بڑے شیخ ہو تو ہوا کرو، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا. یہ بھی بتا دوں، میں جانتا ہوں کہ میرے بعد تم قاضی کوفہ ہونے والے ہو. جزاکم اللہ خیرہ. خلیفہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم صرف آج کے بعد کوفے کے خزانچی رہو گے. کوفے کے بیت المال سے مجھے کوئی سروکار نہ ہوگا. جاؤ کسی اور کو اس کام کے لیے ڈھونڈ لاؤ. میں بیت المال کا ذمہ دار ہوں یا نہیں ہوں؟ اگر ہوں تو 1 دینار بھی تمہیں اپنے حق سے زیادہ خرچ نہیں کرنے دوں گا. تمہیں حکم خلیفہ پر اعتراض ہے؟ تمہاری غلط حرکتوں پر اعتراض ہے. خلیفہ کو جھوٹ لکھ کر تم نے بیت المال مجھ سے لے لیا ہے. دیکھ رہے ہو حب مقام کو ابو زبید؟ نفس امارہ دیکھ رہے ہو عہدے کا ہاتھ سے نکل جانے پر ہنگامہ؟ تمہارا عہدہ تمہیں مبارک. خلیفہ نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا ہے. خلیفہ کے دستخط کی توہین یہ بتا رہی ہے کہ تم عزادار ہو. تم جیسوں کو صرف موعظہ کرنا آتا ہے، مقام عمل میں سب سے پیچھے ہو. خلیفہ کی دستخط صرف کھال اور دوات ہے، آسمانی وحی تو نہیں ہے. میری پریشانی بیت المال کی تباہی اور بربادی ہے. تم بیت المال کے 1 لاکھ سے زیادہ کے مقروض ہو. اگر یہ مبلغ تم نے ادا نہیں کیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. قصر العمارہ کو تمہارے سر پہ تباہ کر دوں گا.